آپ نے سنا ہوگا اسلامی قانون، وہ کہتے ہیں اگر کوئی چوری کر دے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ سنی ہے بات کبھی کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں اسلامی شریعت کا جہاں نفاذ ہے، اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو؟ لیکن پوری بات نہیں سنی۔ اگر چوری کرنے والے کے گواہ یہ کہیں کہ اس نے روٹی کے لیے چوری کی ہے، یہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں بھوک ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، اس کے تن پر کپڑے پورے نہیں ہیں، اس نے چوری اس لیے کی کہ دکاندار بڑھیا سامان سجا کے بیٹھے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، تو پھر وہ قاضی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اس علاقے کے ذمہ دار کو، اس علاقے کے سرکاری عہدیدار کو، اس علاقے کے بڑے کو، اس علاقے کے چودھری کو، اس علاقے کے صدر کو بلائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دے کہ تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ تیرے علاقے میں کوئی بھوکا ہے اور اس کو بھوک کی وجہ سے چوری کرنی پڑی۔ صرف چور کا نہیں ہاتھ کاٹا جاتا، ذمہ دار کا بھی ہاتھ ساتھ میں کاٹا جاتا ہے۔ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اسلام میں۔ جو روٹی کے لیے چوری کریں، لکھا ہے امارت شریعہ نے اپنے فضائل میں، اپنے مقدموں میں، کہ اگر کوئی بندہ کھانے کے لیے چوری کر دے اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اس کا کاٹو جس کو تم نے صدر بنایا، جس کو تم نے پردھان بنایا، جس کو تم نے وزارت دی ہے، جس کو تم نے ووٹیں ڈالی، اس کو بلا کے لاؤ، اس کو پوچھو کہ یہ کیوں ہمارے علاقے میں اتنے لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں، کیوں اتنے لوگ غریب ہیں، اس کو پوچھو کہ ان کو روزگار کیوں نہیں ملا۔ اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں چوری کرنے کے اوپر مجبور ہوئے۔